اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بہت ہی معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ان سے طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں جن میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے، اور شاید آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا، کیونکہ ان سے کافی ساری ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہماری زندگی پہ افیکٹ ڈال سکتی ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ معزز، بہت ہی زیادہ دل عزیز ہماری مہمان ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا نام ہے شاہدہ جیلانی اور جیلانی۔ جیلانی۔ تو یہ ہیں بوتیک والی، اور ماشاءاللہ جن سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلوم کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو گرو کیا۔ تو السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجیے تاکہ لوگ آپ کو جانیں، اور آپ کو ویسے تو بہت لوگ جانتے ہوں گے لیکن ہمارے ویورز شاید ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، تو آپ چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں گی تو آپ کو بہت 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 مہربانی ہوگی۔ جی جی، کیوں نہیں، ضرور۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام شاہدہ جیلانی ہے، اور میری پیدائش کراچی میں ہوئی، اور پھر وہیں پلی بڑھی۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے بی اے کیا، پھر اس کے بعد بی ایڈ کیا، پھر اس کے بعد ایم ایڈ کیا، پھر 1 سال کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی مجھے کوکنگ کا اور اسٹچنگ کا یہ شوق تھا، تو میں نے کچھ کوکنگ کی کلاسز بھی لیں۔ کراچی میں میمن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں سے لی، کاکا بوانی سے لیں، رنگون والا سے لیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے وہ جو کورسز کرواتے ہیں ان میں میں نے کچھ نہ کچھ کیا۔ کبھی میک اپ کا کر لیا، کبھی جو ہے وہ اسٹچنگ کا کر لیا، کبھی ریبن ورک کا کر لیا، کبھی فلاور میکنگ کا کر لیا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ وہ بھی میں ساتھ میں کرتی رہی، کہ کریٹیوٹی کا شوق تھا اور تھوڑی بہت اسکلز تھی اندر، تو میں نے ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلائے رکھا، نکھارنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد شادی ہوئی، تو شادی کے بعد ہم لوگ ہری پور میں شفٹ ہو گئے۔ تو ہری پور میں جو ہمارا گھر ہے ایک گاؤں میں ہے، اور وہاں سے جو ہے ہمیں ذرا مشکل تھی کہ مجھے نا تعلیمی لحاظ سے اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا لگا۔ تو اب خیر اب کافی ساری چیزیں اچھی ہو گئی ہیں، پاک آسٹری یونیورسٹی وہاں بن گئی ہے ہمارے پاس منگ میں، تو پہلے تھوڑا کم تھا جب ہم نے وہاں سے ایبٹ آباد کے لیے شفٹ کیا۔ تو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہم ایبٹ آباد گئے، لیکن یہ کہ پہلے میں نے 5-6 سال وہاں پر 2 پرائیویٹ اسکولس میں ایز اے ٹیچر، سبجیکٹ ٹیچر میں نے خدمات اپنی پیش کی۔ اس کے بعد پھر ہم ایبٹ آباد شفٹ ہو گئے۔ ایبٹ آباد میں جو ہے وہ موسم بھی بہت کول ہے، لوگوں کا مزاج بھی بہت کول ہے، اور اسکولس بھی بہت ہیں۔ تو وہاں بھی نا تعلیم کہاں اچھی ہے، معیاری ہے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ جو ہے وہ کبھی ایک اسکول، کبھی دوسرا اسکول، کبھی تیسرا اسکول، اس طرح سے بچوں کے اسکولس چینج ہوئے، کیونکہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ کہیں ہمیں ایڈمنسٹریشن سے اعتراض ہوتا تھا، کہیں ہمیں ٹیچرز کا طریقہ تعلیم نہیں پسند آتا تھا، اور اسی طرح میرے خود کے ساتھ بھی ایز اے ٹیچر بھی یہ رہا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں ایک دوڑ میں نہیں شامل ہونا چاہیے کہ آپ کو بس جلدی ہے، جلدی جلدی آپ نے جو ہے نا وہ کریکولم کو کمپلیٹ کروانا ہے، بچے کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا آپ نے اپنی طرف سے جلدی جلدی کمپلیٹ کروا دینا ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ کلاس کے ہر بچے کو آنا چاہیے، اس کا یہ لیول ہے، اگر بالفرض اگر سمجھا جائے کہ پرائمری کا ایک لیول ہے تو پرائمری کے لیول میں بچے کو لکھنا پڑھنا آ جانا چاہیے۔ تو اس کو اب املا اگر لکھوا رہی ہوں میں جیسے، تو اگر اس کو کوئی الفاظ نہیں لکھنے آتا تو اس کا مطلب ہے وہ پرائمری سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ
پیرنٹس سال بھر فیسیں دے دے کر تھک گئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اگلی کلاس میں شفٹ کر دیں، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو ادارہ جو چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ان کو آگے کریں، ورنہ پیرنٹس جو ہے وہ نکال لیں گے بچے کو، یا وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے آ کے۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ نے پچھلی سٹیج سے ایسا بچہ اگلے کلاس میں کیوں ڈالا کہ اس کو آتا ہی نہیں ہے اس کلاس کا، پچھلی کلاس کا نہیں آتا، وہ اگلی کلاس میں کیسے سیکھے گا؟ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمارے لیے وہ بنتی تھی۔ میں یہ کہتی تھی کہ آپ ٹائم پیریڈ ایک رکھیں کہ جیسے 2 مہینے میں آپ نے 2 سبق اگر سکھانے ہیں تو وہ ہر بچے کو وہ 2 سبق آ جائیں۔ اب اس سبق میں اگر گرامر ہے، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، املا ہے، کچھ بھی ہے، مشکل الفاظ ہیں، سب کچھ وہ اس 2 مہینے میں مجھے ٹاسک دے دیں، میں نے وہ ہر بچے کا صحیح کروا دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے 5 چیپٹر کروانے ہیں 2 مہینے میں، آئے ان کو ایک بھی نہ، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب جو اس نے لینگویج سیکھنی ہے نا، وہ 2 چیپٹر سے بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن آپ خواہ کی دوڑ میں نہ چلیں۔ تو یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، نہ مجھے ایسا بچوں کے حساب سے سمجھ آتی تھی اور نہ اپنے لحاظ سے۔ تو وہ اسکول جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں کہ ہماری پالیسی سے آپ کو چلنا ہوگا، اور جو بچوں کا ہے تو اس میں بھی مجھے ہوم اسکولنگ زیادہ مجھے خود ہی کرنی پڑتی تھی، مطلب اسکول میں نام کا میں نے ان کو ڈالا ہوا ہے، باقی سارا ٹائم میں خود پڑھا رہی ہوتی تھی۔ تو اس لیے پھر یہاں جب ریحان فاؤنڈیشن کا پتہ چلا تو پھر ہم نے ادھر کا رخ کر لیا۔ زبردست، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا ریحان اللہ والا اسکول کا، اور آپ نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کا گروہ یہاں پر زیادہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے، کیسے آپ کو خیال آیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی ایسے ہی ہم بھی نیٹ اسکرول کرتے رہتے تھے، یوٹیوب بھی آ گیا اور ٹک ٹاک وغیرہ بھی آ گیا۔ خیر ٹک ٹاک پر تو اس وقت ان کا نہیں تھا اتنا، لیکن یوٹیوب پر سر ریحان کی ویڈیوز تھیں، اور پہلے تو ہم ان کو سنتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، قاسم علی شاہ کو دیکھتے تھے، اور قاسم علی شاہ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ انتہائی نالجیبل لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ون ون گیم سے چلتے ہیں۔ تو ان کے پاس ان کی بھی ایک مطلب ایز اے گیسٹ گئے ہوئے تھے، تو ایک ویڈیو تھی میں نے دیکھی۔ پھر میری سسٹر نے دیکھا کہ انہوں نے جب اسکول سٹارٹ کیا تو وہ اس وقت کورنگی میں سٹارٹ ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ساری پلاننگ کری، لیکن چونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں ہری پور میں، ان کی گورنمنٹ جاب ہے، وہ ایز اے ٹیچر یہاں پر ہری پور میں ہے، تو پھر ان کا وہاں سے ادھر جانا یہ ذرا بڑا مشکل کام تھا، اور پھر بچے دور ہو جاتے اپنے والد سے، تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، اگر یہاں پر ہو ایبٹ آباد میں ہو تو ٹھیک ہے، ایبٹ آباد میں نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اسلام آباد تک ہو تو بھی ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم کراچی نہیں جا سکتے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو میری سسٹر کہنے لگی کہ میں چلی جاتی ہوں، میں دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ کرے اسلام آباد میں ان کا کہیں سے کوئی ارادہ بن جائے اور اسلام آباد میں ایک کیمپس بن جائے، میں وہاں تک چلی جاؤں گی، اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ پھر جیسے ہی اسلام آباد کا پتہ چلا ہم نے رابطہ کیا، تو پھر رابطہ ہو گیا اور آئے یہاں وزٹ کر کے گئے، میم آسما سے ملے۔ تب تو یہ اسکول میں جو رینوویشن وغیرہ ہوئی ہے، ہم اب ٹور دیتے ہیں، تب یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو مطلب ایک عمارت تو تھی لیکن اس کا وہ ناک نقشہ نہیں تھا جو اب بنا ہوا ہے، یا جیسے کورنگی کیمپس کا ہے، بڑا حسین ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، ہمارا والا تو اتنا بڑا نہیں ہے، اسلام آباد کیمپس چھوٹا ہے لیکن یہ کہ وہ سارا جو وہاں پہ پینافلیکس اور وہ سب جو تھیم وہاں دی گئی ہے وہ یہاں بھی ہے۔ تو پھر اب تو بڑا اچھا ہو گیا، اور بچے بھی بڑے دل چاہتا ہے ان کا یہاں رہیں، اور بچے بلکہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور میری جو بیٹی ہے، میرا بھانجا ہے، وہ دونوں کو ہم نے یہاں ایڈمیشن دلوایا۔ تو میری بیٹی جو سیدہ فاطمہ سافٹ ویئر والی ہے، وہ ماشاءاللہ پہلے سے ہی اپنی کلاس میں کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں سب سے آگے ہوتی تھی، انگلش میں بھی اور کمپیوٹر میں بھی۔ تو میرے بچے ماشاءاللہ سے سب ذہین ہیں، ان کو بس ذرا سا کچھ کرنے کی دیر ہے، وہ سب کام اچھے سے کر لیتے ہیں۔
تو پھر یہ کہ میں خود گھر میں ان کا ٹیوشن میں خود کرواتی تھی. تو فاطمہ ماشاء اللہ اس میں پہلے سے تیز تھی، تو پھر میں نے اس لیے جب دیکھا کہ یہ اگر اسکول ایسا ہے تو میرے سیکھنے سے پہلے یہ سیکھ جائے گی، اس کا زیادہ انٹرسٹ ہے. تو میں نے خود بھی پہلے سیکھنے کی کوشش کی ایک جگہ، انیبلرز میں وی اے کا کورس کیا. تو مجھے بیسک بھی کچھ نہیں آتا تھا، مجھے لیپ ٹاپ بھی یوز کرنا نہیں آتا تھا. میں نے لیپ ٹاپ لیا ہی اس کے لیے تھا کہ میں چلیں وی اے کا کورس کرتی ہوں. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں پہلے نا کچھ جیسے ایکسل اور ورڈز اور یہ سب میں کر لوں. لیکن مجھے وہاں ایک ٹیچر تھی، انہوں نے منع کیا، ان کا کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، بیسک آپ یہیں پر سیکھ جائیں گی، آپ چھوڑیں یہیں پر کریں. وہاں مجھے لیپ ٹاپ بھی چلانا نہیں آتا تھا، ظاہر ہے میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، میرے لیے بالکل نئی چیز ہے. تو پھر وہ میرا وقت اور پیسہ ہی ضائع ہوا. اور 3 منتھس کی تھی شاید کلاسز، لیکن اس میں بھی 3 منتھس میں بھی ہم نے ویک میں ایک دن تھا، صرف سیٹرڈے. تو پھر اس میں نہیں صحیح سے سمجھ پائی اور سیکھ پائی. اور پھر اب جب یہ تھا تو میں نے کہا چلیں بچے جلدی سیکھ پائیں گے. اور مجھے جو شوق تھا وہ تھا اینیمیشن کا، کہ میں اینیمیشن کروں، کارٹونز بناؤں، ان کے پیچھے وائس اوور کروں، اس کا مجھے شوق تھا. تو وہ اس طرف جو ہے وہ میں ابھی نہیں گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈال دیتی ہوں، یہ جلدی کر لیں گی. پھر ابھی یہاں وہ تو ماشاء اللہ کافی سب جان گئی ہے، اور اپنی کلاس میں بھی سب سے پہلے وہ کوئی بھی نیا ٹاسک آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کر لیتی ہے. ماشاء اللہ وہ تیز ہے. تو پھر میرا بھانجا بھی ہے، دونوں ہیں. تو وہ تو اسکول سے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ دونوں شفٹ میں جاتے ہیں، مطلب مارننگ سے ایوننگ 5 سے 6 بج جاتے ہیں. اور اب میں خود بھی ڈبل شفٹ جاتی رہی ہوں، تو 6 بجے تک بھی میرے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مما جی ہم آ جائیں گے، آپ چلی جائیں. تو یہ لوگ جو ہے وہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے ان کو. تو ایسا ہے کہ ٹاسک بھی ماشاء اللہ سارے ان کے ہو جاتے ہیں. اور باقی اب جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کو یہ لوگ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ اچھا ٹرین کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بتایا، اور ماشاء اللہ کافی ٹائم بتانے میں آپ کا چلا گیا. اور میرا انٹرویو میں چاہتی ہوں اچھی طرح سے معلومات حاصل کروں، لیکن کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہی پوچھ پاؤں گی. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے والا میں جو بوتیک والا لگایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا نا جیسے کہ مجھے کریٹو تھنکنگ کا اور کریٹو اسکلس کا کچھ شوق ہے، تو اس میں نے اسٹیچنگ بھی اور ڈیزائننگ بھی مجھے آتی ہے اور میں کرتی ہوں. تو بچیوں کے کپڑے مجھے اچھے نہیں ملتے تھے، میری اپنی خود کی 2 بچیاں ہیں. تو پھر اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ اچھی ورائٹی والے کپڑے بھی ہوں اور ان کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہ ہو. تو جیسے برانڈس میں مل تو جاتے ہیں لیکن وہ قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر برانڈس کے نہ لیں تو ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنا ایک برانڈ بناؤں جس میں جو ہے نا وہ پرائز بھی اکنامیکل ہو اور چیز بھی بہت اچھی ہو. اس لیے میں نے بوتیک والی سوچا. ماشاء اللہ. تو آپ نے ماشاء اللہ بوتیک والا لگایا اپنے والی میں، تو اس میں آپ کا کتنا آگے کام چلا شروع کیا ہے آپ نے؟ ظاہر بات ہے شروع کیا ہوا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی آپ کا مائنڈ اسی طرف ہے کہ ہر چیز سیکھتی ہیں، اور آپ نے فلاورس میں سیکھی، ہر چیز سیکھی. تو آپ کیا ابھی آپ کا کوئی برانڈ نکالا آپ نے، یا ایسے ہی ابھی انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، سیکھ رہی ہیں؟ نہیں، ابھی تو میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، اور پھر میں ابھی تو ٹیچنگ ہی کر رہی تھی. اور اس کے لیے ظاہر ہے مجھے ایک بزنس کوئی بھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اماؤنٹ چاہیے، جو اچھی اماؤنٹ ہو جس میں کچھ کام کر سکوں، اور ساتھ میں ہیلپر چاہیے جو اچھا کام کرنے والے ہوں یا اچھا کام جانتے ہوں. تو اکیلے میں سنگل تو یہ نہیں کر پاؤں گی. تو پھر جب میں یہاں آئی تو یہاں بہت سارے لوگ ہیں، تو یہاں کانٹیکٹس آپس میں اور کولیبریشن کرنے سے بڑے اچھے جو ہے نا وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملتا. تو یہاں جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بینیفیشل ہے. تو اس لیے یہاں بہت سے کانٹیکٹس ہیں جن سے میں رابطہ کرتی بھی ہوں، رابطے میں ہوں بھی. انشاءاللہ کچھ ٹائم تک جب میرے پاس جو ہے وہ کچھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہوگا سرمایہ، تو انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گی.
اور کچھ اچھے لوگ مل جائیں نا جو مطلب جن پر بندہ بھروسہ کرے کہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ضرور کروں گی۔ انشاءاللہ ضرور ملیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گی، اللہ نے چاہا تو۔ بہت زبردست آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اچھا، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کہاں کہاں گھومی، کہاں کہاں کی سیر کی، آپ اس بارے میں تھوڑا سا کچھ ہمیں بتائیے۔ جی، کراچی میں جب میں پیدا ہوئی ہوں تو پھر میں نے وہاں کی تقریباً تمام ہی جگہ جانتی ہوں، تمام جگہ گئی ہوں۔ اور باقی جو ہری پور ہے، ہری پور میں خانپور ڈیم ہے ایک جگہ، وہاں میں گئی ہوں۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں شملہ ہل ہے، اچھا الیاسی مسجد ہے، اور ہرنوئی والی سائڈ ہے، ہرنو اس کو کہتے ہیں، پھر کاغان، ناران، مری، یہ تمام ایریا، پھر مظفر آباد۔ اچھا، اور کہاں گئے ہیں ہم؟ کراچی میں چھٹا بدین تک گئے ہیں۔ بس پنجاب کی طرف جانے کا بہت شوق ہے، اور اب یہ اسلام آباد آ گئے ہیں، اسلام آباد سے آگے اب اگلا اسٹیشن لاہور ہوگا۔ پھر لاہور کی سیر کرنی ہے۔ مجھے لاہور بہت پسند ہے، ایک تاریخی شہر ہے، اور وہاں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں جانا چاہتی ہوں۔ اور لاہور کے کھانے بھی بڑے مشہور ہیں، گو کہ کراچی والوں کو کہیں کا کھانا پسند نہیں آتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ کراچی کے بعد دوسرے نمبر پر لاہور کا کھانا اچھا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلیں ٹرائی کریں گے، وہاں جائیں گے۔ تو باقی اسلام آباد میں اتنا خاص ابھی کہیں نہیں گھومے، یہاں ایک لیک ویو پارک ہے، وہاں گئے ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ گئے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ، مجھے ٹائم اتنا نہیں مل پاتا کیونکہ میں ایز اے سنگل مدر ہی اور سنگل پیرنٹ ہی میں یہ کر رہی ہوں، بچوں کو یہاں لے کر آئی ہوں، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تو نہیں ہوتے ہیں، تو مجھے جو سارے کام ہیں وہ مجھے پھر خود سنگل ہی دیکھنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر میں السلام جی بس پھر میں مطلب باہر کے، گھر کے اور اندر کے سبھی کام جو ہے وہ پھر مجھے خود کو کرنے ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں، میرے 3 بچے اسکول میں ہیں، تو ان میں سے یہاں قریب ہی ایک اسکول ہے دیرکم اسکول، اس میں ڈالے ہیں، وہ بھی سر ریحان کے دوست ہیں، سر سلیم، ان کے اسکول میں ان کو میں نے ایڈمیشن دلایا ہے، تو پھر ان کو بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے، تو خود بھی جاب بھی سٹارٹ کر دی ہے، اور میں تو ڈبل ٹائم دیتی رہی ہوں پچھلے دنوں، تو اب جو ہے وہ اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا میں باقی اور چیزیں کر سکوں۔ جی، دراصل سر ریحان اللہ والا کا فون آ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا سوری، معافی چاہتی۔ تو کوئی ماشاء اللہ بات نہیں۔ آپ کا بہت اچھا لگا، ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاء اللہ گھومنے کا بھی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو اب آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں جاؤں گی عمرہ کرنے کے لیے، اور اگر حج کا سیزن ہوا تو حج کے لیے جاؤں گی، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی اسی عمر میں حج کر لوں، تو بعد میں پھر جو ہے وہ چلنا بڑا مشقت والا کام ہے، تو وہ نہیں ہو پاتا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ میں اپنا بزنس ہی اسٹارٹ کروں گی، تو تاکہ میں خود بھی امپاور ہوں، اور میں باقی لوگوں کو بھی، اور جو میرے ساتھ جڑے ہوں گے ان کو بھی امپاور کروں، کیونکہ نوکری جو ہے وہ صرف پیٹ پالتی ہے، اور بزنس جو ہے وہ گھر پالتے ہیں، تو ان سے ایک نہیں کتنے گھر پلتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے مائنڈ بزنس کی طرف ہے، مجھے نوکری نہیں اچھی لگتی، لیکن ابھی چونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجبوری کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے لیے بھی مجھے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے بزنس کے، تو اس میں بچوں کو نہیں دیکھ پاؤں گی، تبھی پھر میں ذرا جاب کی طرف ہوں۔
जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो गुर्बत दूर करने के लिए आपसे कहा जाए कि आप इसके लिए क्या करना चाहेंगी, तो आप क्या करना चाहेंगी, बताएँगी? देखिए गुर्बत दूर करने के लिए ये जो हमारा स्कूल का जो हमारे सरहान का जो मिशन है, ये बहुत बेहतरीन मिशन है। मतलब हम किसी को अगर घर में खाना दे देंगे ना, तो वो एक वक़्त का भी खा लेगा, दूसरे वक़्त का भी खा लेगा, तीसरे वक़्त वो पड़ा रहेगा, वो बेकार रहेगा। हम बजाए इसके कि उसकी दहलीज़ पर खाना डाल दें, हम उसको इस काबिल करें कि वो खुद कमा सके। तो चूँकि बाकी काम तो मुशक्क़त वाले हैं लोग, और हम एज़ अ पाकिस्तानी कौम हर मुशक्क़त वाले काम से जान छुड़ाते हैं, मेहनत से जान छुड़ाते हैं। तो ये तो इतना मुशक्क़त वाला काम भी नहीं है, आराम से लैपटॉप पे बैठे हैं, काम किया है थोड़ी देर और घर में बैठे हुए रिमोट जॉब्स हैं। कोई वो भी नहीं है मसला कि आपको जाना है, तैयार होना है, गाड़ी में बैठना है, ट्रैफ़िक की तकलीफ़ उठानी है, घर से बैठे आप सारे काम कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और आसान क्या होगा? तो ये हम सिखा दें उनको, हम सीख रहे हैं, हम आगे सदका जारिया के तौर पर अगर बगैर फ़ीस के ये सिखा दें, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाए इसके कि हम उनके घर में खाना दे दें या उनको हम 2 वक़्त का खाना दे दें। मेरे नज़दीक तो ये ज़्यादा बेहतर है। जी, बिल्कुल स्किल सिखा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या पसंद करती हैं, खाने में क्या पसंद करती हैं? जी, मुझे खाने में बिरयानी पसंद है, कढ़ाई भी पसंद है और कबाब हर किस्म के पसंद हैं। चपली कबाब हो जाएँ, गोला कबाब हो जाएँ, सीख कबाब हो जाएँ, तवा बोटी हो जाए, मुझे वो सब पसंद है। माशाल्लाह, यानी गोश्त से रग़बत है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन-कौन है? सबसे पहले तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो शख्सियत है वो एक मुकम्मल शख्सियत है, वो मुझे पसंद है। दूसरे नंबर पर मुझे हज़रत अली जो हैं वो बहुत ही विज़डम वाले, नॉलेज वाले थे और उनके फ़ैसले जो हैं मैं उनसे बहुत ही मुतासिर हूँ। तो वो मुझे बहुत पसंद हैं और तीसरे नंबर पर कायद-ए-आज़म जिन्होंने हमें पाकिस्तान जो है वो दिलाने में बहुत हेल्प की, यानी उन जैसा एक मुख़लिस लीडर अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला, वरना आज तक पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच जाता। तो अल्लाह करे कि दोबारा से ऐसा ही कोई कायद-ए-आज़म या मोहम्मद अली की तरह कोई मिले जो हमें हमारी कौम को कोई एक अच्छा लीडर मिल जाए, जो ये प्यासी कौम, ये जो दर-बदर ठोकरें खाती कौम है, इनको कोई एक लीडर, एक रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। तो इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान बूम करेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह पाक ज़रूर ऐसा करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा शहर कौन-कौन से हैं? अच्छा, पसंदीदा शहरों में कराची सबसे पहले है क्योंकि वो मुझे मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा अपना घर वहाँ का है, तो मुझे वो पसंद है। गो कि अब बहुत गंदा कर दिया है लोगों ने, सफाई का ख़्याल नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे पसंद है फिर भी कि मेरा अपना घर है जैसे। तो दूसरे नंबर पर एबटाबाद पसंद है कि बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहाँ का। कहीं से भी आ जाएँ आप गर्मियों में तो वहाँ आप सुकून से रह सकते हैं। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद पसंद है कि यहाँ साफ़-सुथरा है और ग्रीनरी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो बाकी और भी माशाअल्लाह। बहुत से शहर हैं लेकिन लाहौर भी अच्छा लगता है, लाहौर तारीख़ी हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बाहर अगर क्या कहते हैं मुल्क से बाहर की बात करें तो पेरिस है, सिंगापुर है, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं, इटली है, जर्मनी है, ये कंट्रीज़ जो हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जहाँ नेचर भी है। सिर्फ़ दुबई में जैसे वो सिर्फ़ इमारतें ही हैं, तो वो नहीं मुझे इतना पसंद, जितना मुझे जो है ना वो नेचर से ज़्यादा मैं करीब रहना मुझे पसंद है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, ज़रूर, मैं हमेशा यही पैगाम देती हूँ बच्चों को जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली हमारे पास 7 बच्चे ही हैं और वैसे भी बीइंग अ पाकिस्तानी कौम हम लोग वक़्त के साथ खेल रहे होते हैं, तो हमें वक़्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक़्त का सही इस्तेमाल करें ताकि हमें कल पछताना ना पड़े कि काश हम उस वक़्त सुधर जाते, ये काम कर लेते, तो ज़्यादा बेहतर था और दूसरी बात ये है कि बाअदब रहना चाहिए।
ہمیں کچھ بھی آ جائے نا تو ہم اپنے آپ کو فنڈر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے ٹھیک۔ مطلب ہمیں جتنا باادب رہیں گے، تو اگر ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہوگا نا، تو کسی کی دعا، کسی کا جو ہے نا ہم سے خوش ہونا، اس کے دل میں جگہ بنا لینا، جسٹ ہم جاتے جاتے سلام ہی کر جائیں کسی کو تو اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، اور کچھ بھی نہ کریں تو ہم صرف سلام کر جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا ایک اپنی جگہ مانی والی بات ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بچے ادب کریں، اور آج کل چونکہ ایک کانفیڈنس کا جو زمانہ آیا ہے، اس میں بے ادبی بہت آتی ہے، اس میں کانفیڈنس میں ہم نے ادب کو چھپا دیا، اپنی قدروں کو چھپا دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں اس میں پیچھے نہ رہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ادب کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس تجربہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور وہ باادب بھی ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ادب اور وقت کا ضیاع، یہ بہت دونوں چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے، ورنہ کل ہمیں پچھتانا پڑے گا پھر۔ زبردست، ماشاء اللہ، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، بہت زبردست بات کری۔ تو ویورس یہ تھی ہمارے ساتھ شاہدہ جیلانی، اور بوتیک کا کام کرتی ہیں، اور انشاءاللہ بہت زبردست کام کریں گی بچوں کے لیے، خاص طور پر ایسا کام کریں گی کہ بچوں کا بھی مسئلہ سب کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ بہت زبردست لیڈی ہیں ماشاءاللہ، ان کی باتیں دل میں گہرائی پیدا کرتی ہیں، اور دلوں سے نکلنے والی بات ہمیشہ دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ زبردست انہوں نے انٹرویو دیا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو ویورس ہمیں اجازت دیجیے، اور بیٹا آپ بھی بہت بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو کو رونق بخشی، اور ہمارے ساتھ آپ نے تھوڑا سا ٹائم بتایا، اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور ویورس ہمیں آپ اجازت دیجیے، اور آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور پھر ہم کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت تھینک یو۔ شکریہ، بہت زبردست۔